سوئے مدینہ راہ میں 11 مئی سن 2017 عیسوی مطابق 15 شعبان المکرم 1438 ہجری۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں حدیث پاک جو کچھ چل رہی ہے، اس سے پہلے حضور کے تواضع، منصب کی بلندی، رفعت وغیرہ کا ذکر تھا۔ آج حضور کے عدل و انصاف، امانت، عفت و پاک دامنی، سچائی اور لہجے کی نرمی کے بارے میں حدیث پاک منقول ہے۔ امام خواجہ اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ بڑھ کر کے پاک باز، لہجے کے اعتبار سے بہت ہی نرم رو، اور اس کا اعتراف آپ کے دشمنوں نے بھی کیا تھا۔ اور اعلان نبوت سے پہلے یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کو امین کہہ کر کے مخاطب کیا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ امین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ بیما جمع اللہ فیہ من الاخلاق الصالحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اندر تمام صالح اخلاق کو جمع فرما دیا، تو اس وجہ سے آپ کا دشمن بھی آپ کو امین کہنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے مطاع ثم امین۔ اس کا مطلب بعض حضرات نے اپنے اعتبار سے لیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں جو لفظ امین آیا ہوا ہے، اس لفظ امین سے مراد حضور کی ذات پاک ہے۔ مطاع فرما برداری کیے ہوئے، کہ لوگ ان کی فرما برداری کرتے ہیں، اور آپ کی ذات پاک امین ہے، امانت دار ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں علی انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے حضور ہی کی ذات پاک مراد ہے، اور پھر اس واقعے کو یہاں مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ جب قریش کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی بنیاد سب سے پہلے کون شروع کرے، تو پھر اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ فی من یضع الحجر حکموا اول داخل علیہم، کہ حجر اسود کو کعبۃ اللہ المشرفہ کی بنیاد میں کون فٹ کرے گا۔ چونکہ بڑے شرف کی بات تھی، ہر قبیلے کا شخص چاہتا تھا کہ یہ شرف ہم کو ملے، تو لوگوں نے یہ اتفاقی طور پر طے کیا
کہ جو شخص سب سے پہلے صبح کو نمودار ہو، یہ شرف اسی کو ملنا چاہیے۔ حکموا اول داخل علیہم، جو سب سے پہلے ان پر داخل ہو، ان کے پاس آئے، یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کے حصار میں پہنچے اور حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کے لیے ہم اسی کو چوز کرتے ہیں، اسی کو منتخب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم داخل وَذَلِكَ قَبْلُ نُبُوَّتِهِ، تو جو شخص سب سے پہلے وہاں داخل ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ فقالوا هذا محمد هذا الامین قد رضینا به، یہ تو محمد ہیں۔ لوگوں نے کہا ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، یہ محمد ہیں، یہ تو امین ہیں، ہم ان سے راضی ہو گئے، یعنی یہی کعبۃ اللہ، یہی جو ہے حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر نصب کریں گے، فکس کریں گے۔ ابن ربی ابن خثیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ اعلان نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے اپنے معاملات میں حکم بنایا کرتے تھے، فیصل بنایا کرتے تھے، جج بنایا کرتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ ان کے الجھتا تو حضور کے پاس لے کر کے آتے اور حضور ان کے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے امام علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے تک کی بات کر رہے ہیں یہ کہ 5 مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ کو بنایا گیا ہے۔ بڑے تاریخی گفتگو کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ الاولی حین بنا ہوا الشیث ابن آدم، سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے شہزادے سیدنا شیث علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ والثانیہ حین بناها ابراہیم علیہ السلام علی القواعد الاولی، اور دوسری بار طوفان نوح جب آیا تو اپنے بہاؤ میں سب کو لے کے چلا گیا وہ، تو کعبۃ اللہ المشرفہ کی بنیاد اور اس کی عمارت بھی بہہ گئی اسی میں۔ تو دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو پہلی فاؤنڈیشن تھی اسی کے اوپر اس کو اٹھایا، پھر یہ دوسری مرتبہ تھا۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ حین بنتہا قریش قبل الاسلام ب5 اعوام، حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے بنایا، اسی کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ واقعہ کیا تھا اصل میں؟ شاید کوئی سیلاب آیا تھا اور اس میں جو ہے وہ کعبہ شریف کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، تو اس کو پھر سے ریپیئر کیا گیا، اور ریپیئر کرنے کے بعد حجر اسود کو وہاں رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ والرابعہ حین احترقت فی عہد ابن الزبیر، چوتھی مرتبہ جو بنایا گیا یہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر کے دور میں بنایا گیا ہے۔ آپ کا دور کب تھا؟ آپ کا دور ہے اصل میں واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا جب پیش آیا ہے تو اس وقت یزید چونکہ شام میں حکومت کر رہا تھا، اور سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حجاز اقدس کے لوگوں نے، بلکہ مکہ و مدینہ کے لوگوں نے، زادہم اللہ شرفا نے حضرت عبداللہ ابن الزبیر کو اپنا امیر بنا لیا۔ تو اس زمانے میں کوئی چنگاری جبل ابو قبیس سے اڑ کر کے آئی اور کعبہ شریف کا جو غلاف تھا اس پہ لگی، جس کی بنیاد پر کعبہ شریف کی بلڈنگ جل گئی، عمارت جل گئی۔ تو اس وقت پھر کعبے کو بنایا گیا دوبارہ۔ 5ویں مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے
کہ عبد الملک ابن مروان یہ بنو امیہ کا بادشاہ، اس نے کعبہ شریف کی بنیاد کو گرا کر کے شہید کر کے پھر اسے وہاں پہ اسی بنیاد پر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ یہ 5 تعمیریں کعبہ شریف کی ہوئی ہیں، اسی کو ذکر فرمایا۔ تو یہاں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تیسری ہے کہ اسلام پیش کرنے سے پہلے 5 سال پہلے حضور نے یہ معاملہ رکھا تھا۔ تو لوگوں نے طے کیا تھا کہ اگر سب سے پہلے جو شخص فجر کا ٹائم، مطلب فجر کی نماز تو اس وقت تھی نہیں، صبح کو سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا حرم کے اندر، وہی شخص کعبہ شریف کو یعنی حجر اسود کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر لگائے گا۔ چنانچہ حضور تشریف لائے۔ تو اس وقت اہل مکہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ھذا محمد ھذا الامین، یہ تو محمد ہیں، یہ تو امین ہیں۔ تو حضور کی شان پاک، آپ کو امین کا لفظ، یہ اللہ اکبر، دشمنوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ امانت دار ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض۔ یہ حضور کا خود فرمان ہے کہ میں زمین میں بھی امین کے لفظ سے جانا جاتا ہوں اور آسمان میں بھی لفظ امین ہی سے پہچانا جاتا ہوں۔ تو میری شخصیت، حضور نے خود اظہار فرمایا، میری شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ چاہے وہ آسمانی مخلوق ہو چاہے زمینی مخلوق ہو، سب انہیں امین ہی امین کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ یہاں پہ ایک حدیث نقل فرمائی گئی ہے کہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک ولکن نکذب بما جئت به فانزل اللہ تبارک وتعالی فانہم لا یکذبونک۔ سیدنا علی کی روایت ہے کہ ایک بار ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ہم جھٹلاتے ہیں اس چیز کو جو آپ لے کر کے آئے، یعنی قرآن مقدس، کہ جو آپ کے اوپر وحی اترتی ہے اور آپ ہمارے بتوں کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ کی ذات تو مسلمات میں سے ہے، ہم نے آپ کو امین کہا ہے، سب کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ اتاری فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے حبیب یہ آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے ہیں، جھٹلا ہی نہیں سکتے ہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ کی شخصیت تو چاند اور سورج سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے لوگوں کی نگاہوں میں۔ اب واقعہ سنیے، امام قاضی اعظم فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ اخنس ابن شریق ایک مشرک تھا، یہ اس کا دوست تھا ابو جہل، اس سے ملاقات کی اس نے۔ لقی ابا جہل یوم بدر، جنگ بدر کے دن ملاقات ہوئی۔ معاملہ بڑا تناؤ کا تھا، ایک طرف لشکر اسلامی ہے، دوسری طرف مشرکین کا لشکر ہے۔ تو اس دن اخنس ابن شریق نے ابو جہل سے مل کر کے ایک گفتگو کی تھی، اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ فقال یا ابا الحکم لیس ہنا احد غیری وغیرک یسمع کلامنا تخبرنی عن محمد صادق ام هو ام کاذب۔ فقال ابو جہل واللہ ان محمد لصادق وما كذب محمد قط۔ تو اخنس ابن شریق، اب ملاحظہ فرمائیے گا، جنگ کا منظرنامہ ہے۔ ایسی صورت میں آدمی اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے اور اپنے چند سپورٹر پیدا کرنے کے لیے بہت ساری باتوں کو نمک مرچ لگا کر کے بیان کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان دو بڑے کافروں مشرکوں سے بھی حضور کی عظمت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ تو اخنس بن شریق نے کہا کہ یہ ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت ہے، میرے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی ہے نہیں، ہم ہی تم دونوں ہیں۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا ہے وہ؟ کہ تخبرنی ان محمد صادق ہوا ام کاذب، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سن نہیں رہا ہے، صرف میں ہوں اور تم ہو۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس میں یہ بات ہوتی کہ چلو بھائی، اس کی بات رکھنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے بات کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیا جاتا۔ ہم ہیں اور تم ہو، صحیح صحیح بول دو کہ محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں۔ اور اس کا جواب وقال ابو جہل واللہ ان محمد لصادق، ابو جہل نے کہا قسم خدا کی محمد یقیناً سچے ہیں۔ بڑا اسٹرانگ جملہ ہے یہ، یقیناً سچے ہیں۔ وما کذب محمد قط، محمد کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، محمد کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ یہ سچائی حضور کی ہے۔ یہ عربی کا ایک مصرع ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی اس فضیلت کا اقرار کر لے، اس کی گواہی دے لے، اس کا اقرار کرے۔ دو بڑے دشمن، اسلام کے بہت خوفناک دشمن، اس فضیلت کا اقرار کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہاں یقیناً محمد بہت سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ لیکن چونکہ اسلام کی قسمت میں نہیں تھا، ورنہ یہ جملہ تو خود ان کی داخلی کیفیت کو واضح کر رہا ہے۔ جب تم اس کو اقرار کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو جو پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، لیکن جو آپ ہم کو باتیں بتاتے ہیں وہ باتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو گویا کہ تمہاری گفتگو کے اندر خود ٹکراؤ ہو رہا ہے، خود ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنوں میں بھی غیروں میں بھی مسلم تھی۔ کہتے ہیں کہ وسأل ہرقل عنہ ابا سفیان فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال لا۔ ابو سفیان یہ تجارت کے لیے گئے تھے ہرقل، قسطنطنیہ، روم، سیریا۔ تو بادشاہ وقت ہرقل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر کے ایک صحابی رسول ہرقل کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اس خط کو ہرقل نے پایا، پڑھا، سمجھا، تو اس کو کچھ تجسس ہوا کہ ذرا تحقیق کی جائے معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ تلاش کرو، دیکھو اگر شہر میں کہیں کوئی مکے کا کوئی شخص ہو، اس کو ہمارے ہاں بلا کر کے حاضر کرو۔ چنانچہ تلاش کیا گیا تو یہ لوگ موجود تھے۔ ابو سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، بعد میں اسلام لائے اور بہت جانثاری کا ثبوت دیا ہے، کئی جنگوں میں شریک ہوئے ہیں۔ جنگ بدر، غزوہ احد اور جنگ احزاب، یہ تینوں جنگیں انہی کے ابھارنے سے لڑی گئی تھی۔ اس وقت کافر تھے، پھر بعد میں اسلام لائے اور بہت اچھا اسلام ثابت ہوا۔ صحابی رسول ہیں، حضور کے داماد ہیں، یا امیر معاویہ کے والد ہیں، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ابو سفیان حاضر کیے گئے، ابھی اسلام نہیں لائے۔ ہرقل نے کچھ سوالات کیے، بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس میں ایک خاص جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا،
هل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقولوا ما قال، اعلان نبوت سے پہلے جو کہہ رہے ہیں یہ، یعنی اعلان نبوت جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے، تو اعلان نبوت سے پہلے کیا تم لوگوں نے کبھی ان کو کسی جھوٹ سے متہم کیا ہے؟ کبھی تم نے الزام اور عیب لگایا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ دشمن تھے کہتے ہیں ہاں ہاں، لیکن نہیں، رب کریم نے آپ کے عظمت، برتری، بزرگی اور بڑائی کا خطبہ دشمنوں سے پڑھوایا۔ کیا کہا؟ لا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی سچائی مشہور تھی، امین تھے وہ، اور اب تو خیر کلام الہی ان پر اتر رہا ہے۔ کتنا یعنی ایک عجیب گھڑی تھی اس وقت کہ ہرقل کے سامنے وہ باغ دوار کہہ سکتے تھے، کوئی تھا بھی نہیں کہ ان کو جھٹلا سکتا، وہی خالی تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی عظمت دلوں پہ ایسی ثبت کر دی ہے کہ دشمن اور دوست سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ نضر بن حارث بہت بڑا دشمن اسلام تھا۔ وقال النضر بن حارث لقریش، نضر بن حارث نے قریش سے کہا، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانة حتى اذا رايتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر۔ نصر بن حارث قریشیوں سے کہہ رہا ہے، چونکہ حضور خود قریشی ہیں، کہہ رہا ہے کہ قریش کے لوگوں تم بتاؤ، محمد تمہارے یہاں بچپن کی زندگی گزارے، یہیں پیدا ہوئے، اور یہیں ان کی گروتھ ہوئی، پلے بڑھے، اور تم میں سب سے زیادہ سچے لب و لہجے کے مالک تھے، سب سے زیادہ امانت دار تم نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اب اعلان نبوت کے بعد اب رأیتم فی صدغیہ الشیب، تم نے ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دیکھ لی۔ کیا مطلب؟ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کے آثار ظاہر ہو گئے۔ کہنا چاہتا ہے کہ بچپن سے لے کر کے عمر کے اس حصے تک تم نے ایک لمبا دورانیہ محمد کا دیکھا ہے۔ یہ بتاؤ کہ کیا وجاکم قلتم ساحر، پھر وہ تمہارے پاس وہ لے کر کے آئے جو لے کر کے آئے، یعنی وحی لے کر کے آئے، قرآن الہی اترتا ہے، کلام الہی اترتا ہے، قرآن پاک اترتا ہے، وہ تمہارے درمیان اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ اس پورے دورانیے میں کیا تم نے کبھی ان کو ساحر کہا، جادوگر کہا؟ قلتم ساحر، جادوگر کہا تم نے؟ لا واللہ ما ہوا ساحر۔ تو قریش نے کیا جواب دیا؟ نہیں، ہم نے ان کو کبھی جادوگر نہیں کہا ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں، وہ جادوگر ہے ہی نہیں۔ سیدنا علی کی روایت ہے، فی وصفہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الناس لہجۃ، حضور اپنے گفتگو میں بڑے سچے تھے، بہت سچے۔ صحیح میں ہے بخاری شریف کے اندر، وَيْحَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، ہلاکت ہے تیرے لیے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا، ناکامی ہوگی میرے لیے، گھاٹا ہوگا میرے لیے اگر میں انصاف نہیں کروں گا۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا خالی نقل کیا گیا یہاں پر۔ پوری کہانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے مقام جعرانہ میں۔ تو ایک منافق تھا
اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے، یعنی اس کی جرات دیکھیے، اعدل یا محمد انصاف کیجیے، اے محمد انصاف کیجیے، انصاف سے بانٹیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو تلوار کھینچ لی۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، عمر چھوڑ دو اس کو۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ وہی حق ہے، تیری ہلاکت ہو، فمن یعدل الا معادل، میں اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو مجھ کو الزام دے رہا ہے کہ میں انصاف سے نہیں بانٹ رہا ہوں، میں نہیں بانٹوں گا انصاف سے، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر میری ناکامی ہے، گھاٹا ہے، ٹوٹا ہے میرے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ سچائی تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں کہ جن کے روزوں کو تم دیکھو گے، تمہارے روزے اب تمہاری نگروں میں ہیچ نظر آئیں گے۔ ان کی نمازوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے، تم ہماری نمازوں کو ہلکا سمجھو گے کہ ہماری تو کوئی نماز کی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ بڑی علامتیں بیان فرمائی گئی۔ یہ خارجی تھا اصل میں، خارجی۔ چنانچہ واختلف فی اسمہ انہ عبداللہ ابن ذی الخویصر التمیمی او حرقوس ابن زہیر الخارجی او ذو الثدیہ، تین قول نقل کیا گیا ہے۔ بخاری نے تو اس کو رقم کیا ہے ذو الخویصر تمیمی کے لفظ سے کہ اس کا نام ذو الخویصرہ تھا، لیکن اور دوسرے راویین نے بیان کیا ہے کہ حرقوس ابن زہیر الخارجی تھا وہ، یا یہ کہ ذو الثدیہ تھا، خارجی ذو الثدیہ، ثدی ان کے معنی ہوتا ہے پستان کے۔ چنانچہ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خارجیوں کی جنگ ہوئی تھی تو حضور سیدنا حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ ان خارجیوں میں تلاش کرو، دیکھو کسی کا بازو ایسا کٹا ہوا ہو جس کی کیفیت پستان کی ہو گئی ہو۔ تو جا کر کے دیکھا تو پایا اس کو لاشوں کے نیچے دبا ہوا تھا، تو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہی خارجی تھا۔ تو یہ خارجی دنیا میں جو پائے جا رہے ہیں یہ اسی کی اولاد ہے اصل میں، سمجھا نا، کہ ان کی فطرت میں گستاخی ہے، ان کے نیچر میں گستاخی ہے۔ تو اب ایک قانون دیا حدیث پاک نے کہ جو بھی اللہ کے رسول کی شان اقدس میں کسی بھی طرح کا نازیبا لفظ استعمال کرے، انسلٹڈ ورڈ یوز کرے، تو اس کا ڈاٹا کہیں نہ کہیں سے جا کر کے ذو الخویصرہ، حرقوس ابن زہیر یا ذو الثدیہ سے جا کر کے ملے گا، کہیں نہ کہیں سے۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال سیدہ عائشہ کی روایت ہے، سبحان اللہ، ما خجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما فإن کان اثما کان اعبد الناس منہ۔ کتنے رحم فرمانے والے ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی کام کا اختیار دیا گیا کہ ان دونوں کاموں میں سے کوئی آپ چن لیجئے، سلیکٹ کر لیجئے، تو آپ فرماتی ہیں کہ جو آسان ہوتا اسی کو حضور چنتے تھے، اگر اس میں گناہ کا کام نہیں ہوتا۔ اگر گناہ کام ہوتا تو حضور اس سے اتنا دور ہوتے تھے کہ جتنی آدمی سوچ نہیں سکتا، ابعد الناس، سب سے زیادہ دور ہو جاتے حضور کے بعد حضور۔ تو یہ یعنی شریعت اسلامیہ جو ہم کو ملی ہوئی ہے یہ بہت ہی آسان روپ میں ہم کو ملی ہوئی ہے،
بہت آسان طریقے سے ملی ہوئی ہے. اس کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک آپ امم سابقہ کی شریعتوں کے ساتھ اس کو تقابل کر کے نہیں دیکھیں گے. اس کو کمپیئرنگ کریں. جو پہلے کی شریعتیں ہیں ان کے درمیان کتنی مشکلات تھیں اور اس شریعت پاک کے اندر کتنی آسانی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان، الدین و یسر، دین آسان ہے. حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ یسرہما ولا تعسرہما، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. تو حضور کی طبیعت مبارکہ یہ تھی کہ جو آسان ہوتا اسی کو انتخاب فرمایا کرتے تھے. بیان فرمایا گیا ہے کہ فقال ابو العباس المبرد قسم کسرى ایامه فقال يصلح يوم الريح للنوم ويوم الغيم للصيد ويوم المطر للشرب واللهب ويوم الشمس للحبائج. بیان کیا جاتا ہے، ذرا سنیے گا، بہت پوائنٹ کی بات ہے. اس میں بیان کیا جاتا ہے کسرا، ایران کا بادشاہ، اس نے اپنے دنوں کو یوں بانٹ رکھا تھا. کیا کہ جب کوئی ہوا چلتی تو ہوا چلنے کے دن اس نے اپنے آپ کو خاص کر رکھا تھا سونے کے لیے. جب ہوا چلتی تو آرام سے سوتا ہوں بس. اور جب بدلی ہوتی، کلاؤڈی موسم ہوتا، تو وہ شکار کے لیے اس نے خاص کر رکھا تھا اس کو. اور جب بارش ہوتی تو اس وقت وہ شراب کباب کے لیے اس نے اپنے آپ کو خاص کر رکھا تھا. اور جب دھوپ والا دن ہوتا تو وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس نے خاص کر رکھا تھا. تو یہ 4 طریقے تھے اس کے، 4 ویدر کو اس نے 4 کاموں کے لیے خاص کیا تھا. اب اس کے ذکر کرنے کے بعد اب بیان فرماتے ہو، دیکھیں آپ. قال ابن خالویہ ما کان اعرفهم بسیاست دنیاہم. ابن خالویہ کہتے ہیں کہ کسرا سے زیادہ دنیاوی سیاست جاننے والے کو میں نہیں جانتا ہوں. یعنی بہت بڑا سیاسی تھا وہ، دنیا کے امور میں اس کو بڑی معلومات تھی. کہتے ہیں کہ ولكن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم جزأ نہارہ 3 اجزاء، جزءا للہ وجزءا لأہلہ وجزءا لنفسہ ثم جزأ جزءہ بینہ وبین الناس فکان یستعین بالخاصۃ علی العامہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کمپیئرنگ کریں اب. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنوں کو بانٹ رکھا تھا. یعنی ایک دن کو کتنے حصوں میں بانٹ رکھا تھا. وہاں جو ہے ویدر کا ڈسٹریبیوشن ہے، ویدر کی تقسیم ہے وہاں پہ. جب یہ ہوگا تو یہ کرتا، یہ ہوگا تو یہ کرتا، یہ ہوگا تو یہ کرتا. لیکن ہمارے آقا کی شان کرم ہے کہ حضور نے اپنے دن کو بانٹ رکھا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دن کو بانٹا حضور نے 3 حصوں میں. جزءاً للہ، دن کا ایک حصہ وہ اللہ کے لیے تھا. وجزءاً لأہلہ، دن کا دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے تھا. وجزءاً لنفسہ، اور دن کا تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے تھا. اچھا، جو ذکر الہی کے جو خاص اللہ کے لیے تھا اس میں اللہ کی عبادات وغیرہ، جو اپنی اہل کے لیے تھا اس میں اہل کے حقوق، اور جو اپنی ذات کے لیے تھا اب اس کو کہتے ہیں کہ ثم جزا جزءہ بینہ وبین الناس. اپنے حصے کو حضور نے پھر اپنے درمیان اور لوگوں کے درمیان بانٹ رکھا تھا. کہتے ہیں کہ فکان یستعین بالخاصۃ علی العامۃ. تو اس طرح سے
خاص لوگوں کے ذریعہ عام لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر آنے والا آ رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کر رہا ہے، اور اسی اپنے وقت میں حضور ان کے مسائل کو حل فرما رہے ہیں۔ تو 3 حصوں میں بانٹا، پھر جو حضور کا خاص جز تھا اس کو 2 حصوں میں بانٹا، اور اس 2 حصے میں بانٹنے کے بعد اپنے لیے اور بقیہ حصہ جو تھا وہ عوام کے لیے، کہ وہ کوئی آیا کوئی مسئلہ لے کر کے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور نے اس کا جواب دیا، اس کا حل فرمایا۔ کسی نوع کا کوئی مسئلہ، خالی علمی مسئلہ نہیں، کسی بھی اعتبار سے، کوئی جنگی مسائل ہیں، کوئی گھریلو مسائل ہیں، کوئی اکنامکلی مسائل ہیں، جس طرح کا مسئلہ بھی آتا حضور اس کو حل فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابلغوا حاجت من لا يستطيع ابلاغی فإنه من ابلغ حاجت من لا يستطيع ابلاغها آمنه اللہ یوم الفضل الاکبر۔ اے لوگوں کی ضرورتوں کو مجھ تک پہنچایا کرو، جو اپنی ضرورتیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے ہیں ان کی تم انہیں میرے پاس پہنچا دیا کرو۔ جو لا سکتے ہیں ڈائریکٹ بالمشافہ، وہ اپنی ضرورتیں مجھ سے بالمشافہ بیان کریں، اور جو بالمشافہ نہیں بیان کر سکتے ہیں وہ کسی اور ذریعہ سے مجبور ہے، معذور ہے، یا کسی اور وجہ سے، کوئی شرم کی بات ہے، کوئی حیا کی بات ہے، کوئی ادب کی بات ہے کہ نہیں کہہ پائے گا، تو کسی اور کے ذریعہ جو بارگاہ کرم کا خاص شخص ہے اس کے ذریعہ اپنی ضرورتوں کو مجھ سے پہنچایا کرو۔ یہ اعلان عام تھا حضور کا۔ اب بادشاہوں کا مزاج اور اس مزاج میں فرق ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہوں کے ہاں دربان بغیر دربان کے دربار تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی مشکلات سے گزرنا ہے جس کا کوئی ناکوں چنا چبانا جس کو کہتے ہیں، یا لوہے کا چنا چبانا جس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں تو دربار عام کھلا ہوا ہے، ابو ہریرہ آئیں وہ بھی آ جائیں، ابو ذر غفاری ہیں وہ بھی آ جائیں، صہیب رومی ہیں وہ بھی آ جائیں، جو بھی آ جائے، صدیق اکبر وہ بھی حاضر ہو جائیں، عمر فاروق وہ بھی حاضر ہو جائیں۔ اعلان عام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وعن الحسن كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يأخذ احدا بقرف احد ولا يصدق احدا على احد، کہ نبی حضرت حسن بصری کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے شخص کے جرم کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو نہیں پکڑا کرتے تھے، اور نہ تو کسی دوسرے شخص کے خلاف کسی معاملے کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جرم کوئی کرے تو مجرم وہ ہوگا، متہم جو ہے مجرم وہ ہے، اس کے عوض میں دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اب اس حدیث کی اس روشنی میں ہم اپنے کچہریوں کا ذرا جائزہ لے لیں، کورٹ کا جائزہ لے لیں کہ ہمارے صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ مجرم کوئی اور ہے، سزا کوئی اور پا رہا ہے۔ قیامت کے دن کیا چہرہ دکھائیں گے رب اللہ کی بارگاہ، کیا چہرہ دکھائیں گے؟ جس نے جرم کیا ہے وہ آشائشوں کی زندگی گزار رہا ہے، اور جس نے جرم نہیں کیا تھا اس کو کالی کوٹری میں ڈال دیا گیا، سڑ گیا، مر گیا، وہاں پہ سولی دے دی گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں صورتحال، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضور کی حیات طیبہ کے اگر جملہ رخ کو مسلمان اپنا لے تو آج بھی یہ دنیا ہمارے قبضے میں ہے۔ آخری گفتگو کر کے گفتگو سمیٹیں۔ کہتے ہیں کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهلية يعملون به غير مرتين كل ذلك
یحول اللہ بینی و بین ما ارید من ذلک ثم ما هممت بسوء حتى اکرمنی اللہ برسالتی قلت لیلة لغلام كان يرعى معي لو ابصرت لي غنمي حتى ادخل مكة فاسبغ بها كما يسبغ الشباب فخرجت لذلك حتى جئت اول دار من مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم فجلست انظر فضرب على اذني فنمت فما ايقظني الا مس الشمس فرجعت ولم اقض شيئا ثم عراني مرة اخرى مثل ذلك ثم لم اهم بعد ذلك بسوء. یہ پوری کہانی ہے، ایک واقعہ ہے. سیدنا علی مرزا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کے کاموں میں سے میں نے کبھی کسی کام کو نہیں اپنایا. مفہوم بول رہا ہوں. یہ جاہلیت کے جتنے کام تھے اسلام سے پہلے، اور اس کے کسی کام کو میں نے کبھی نہیں اپنایا. ہاں 2 مرتبہ 2 واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا. واقعہ یہ تھا کہ بکری، جب حضور بکری چرایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا کوئی شریک کار بھی تھا. ہوتا ہے، عمر ہے ابھی، بچوں کی دوستی بڑی جلدی ہو جاتی ہے نا، تو ابھی عمر پاک چھوٹی ہے، بکری چرایا کرتے تھے. چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں ابھی، نوجوان. تو ایک دن حضور نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم آج میری بکریوں کی دیکھ ریکھ کرو اور میں ذرا مکے میں جا کر کے دیکھوں کچھ سیر و تفریح کی کوئی گفتگو. تو کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چلا وہاں سے، اور اس کے بعد جب مکہ مکرمہ شہر میں داخل ہوا تو پہلا ہی گھر تھا، اس سے گانا گانے کی اور باجے کی آواز آ رہی تھی. میں اندر چلا گیا. اندر جا کے دیکھا میں نے، اور شادی کی کوئی تقریب تھی. فجلست انظر، میں بیٹھا ان کو دیکھنے لگا. بیٹھا، دیکھنا شروع کیا. فضرب على اذني فنمت فما ايقظني، تو جیسے میرے کانوں کو کسی نے بند کر دیا. میرے کانوں کو کسی نے بند کر دیا، کچھ آواز نہیں سنائی پڑ رہی ہے مجھ کو اب. سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی آواز سنائی نہیں پڑ رہی ہے. فضرب علی اذنی، میرے کانوں، علی اذنی، میرے کانوں کو کسی شخص نے بند کر دیا ہو. اور اس کے بعد میں سو گیا. بیٹھا، دیکھنا شروع کیا، کانوں کی سنوائی بند، نیند کا غلبہ، سو گیا. تو دوسرے دن جب سورج نکلا، اس کی تمازت بڑھی، اس کی تپش پڑی، تب جا کر کے میری آنکھ کھلی. رات بھر کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. رات بھر کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں. کہہ رہے اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا. بس شاید دوسرا واقعہ ہے یہ، تو مکہ مکرمہ کا شاید دوسرا واقعہ یہ ہے کہ عکاظ ایک میلہ ان کا ہوا کرتا تھا. اس میلے میں دنیا بھر کی خرافات، میلے میں ایسے خرافات ہوتی ہے. تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ محمد چلو ہمارے ساتھ، لے کے گئے. ابھی آپ بچے تھے تو یہی صورتحال پیش آئی تھی. فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا اور مجھ پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ رات بھر وہ کیا کرتے رہے، میں رات بھر گہری نیند سوتا رہا. اور جب سورج طلوع ہوا تب جا کر کے میری آنکھ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ یعصمک من الناس، قرآن فرماتا ہے کہ میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ فرما دیا ہے. اسی لیے عقیدے کا مسئلہ ہے یہ کہ انبیاء و مرسلین گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں.
یہ عصمت انبیاء کی شان تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے، ورنہ اسی صورت میں آدمی خواہ جگتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تحفظ فرمایا ہے۔ یہ ہیں ہمارے آقا و مولا کی شان کرم، آپ کا انصاف، آپ کا لب و لہجہ، آپ کی نرمی، آپ کا تحفظ، آپ کی امانت، آپ کی پاک دامنی، آپ کا عفاف، یہ حدیث کی روشنی میں آپ نے سے بات فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور جو بھی فضائل و مناقب حضور کے نظر کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، یا اللہ اس کا روحانی فیض و فضل، اس کا انعکاس، اس کی روحانیت و نورانیت ہمارے دلوں پر جاری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلب و نظر ہے